السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مخارج سیریز کو سیکھنے کے بعد صفات الحروف کی سیریز کو شروع کیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، کل میں نے آپ کو صفات کی تعریف اور صفات کی اقسام، پھر ان کی تعریف کو بتایا۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے میری یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو براہ کرم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری پیچھے جتنی بھی ویڈیوز ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور سیکھنے کی نیت سے، کتاب اللہ کو صحیح معنوں میں ان کے مخارج کے ساتھ سیکھنے کی نیت سے آپ میری ساری کی ساری ویڈیوز کو دیکھ لیں، اور اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو، اپنے جاننے والوں کو میری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ کتاب اللہ کی صحیح معنوں میں خدمت ہو سکے اور صحیح معنوں میں اس کے پڑھنے کا حق ادا ہو سکے۔ عزیزان محترم، آج ہم انشاءاللہ تعالی کل ہم نے صفات کی دو اقسام پڑھی تھیں، ایک صفات لازمہ اور ایک صفات عارضہ۔ آج صفات لازمہ کی اقسام کو شیئر کریں گے۔ صفات لازمہ کی دو اقسام ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اب لازم متضادہ اور غیر لازم متضادہ کیا چیز ہے؟ لازم متضادہ کہتے ہیں تو ایک دوسرے کی ضد میں ہوں، ایک دوسرے کے مقابل میں ہوں، اس کو ہم لازم متضادہ کہتے ہیں۔ جبکہ لازم غیر متضادہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں، جو ایک دوسرے کے مقابل نہ ہوں۔ اب اس کی آسان سی مثال کہ جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں، جس کو ہم لازم متضادہ کہتے ہیں، اس کی مثال دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کی مقابل ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی مقابل ہوں، جیسے جو صبح ہے اس کو رات کے ساتھ اس کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آسمان کو زمین کے ساتھ ضد ہے، اسی طرح کالے کو سفید کے ساتھ ضد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضدات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو لازمہ غیر متضادہ، جس کو ہم نے اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے کہ لازمہ غیر متضادہ اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں، ایک دوسرے کے مقابل نہ ہوں۔ اس کی مثال جیسے اللہ رب العزت کی ذات، ان کی ضد میں کوئی نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی بھی کوئی ضد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے صفات لازمہ کی دو اقسام کو، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اب صفات لازمہ متضادہ کسے کہتے ہیں؟ صفات لازمہ متضادہ ان صفات کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی مقابل ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں، ٹھیک ہے۔ اور صفات لازمہ غیر متضادہ کسے کہتے ہیں؟ جو وہ صفات، وہ کیفیات جو ایک دوسرے کی مقابل نہ ہوں، جو ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے صفات لازمہ متضادہ کو سیکھنے جا رہے ہیں، صفات لازمہ متضادہ کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ میں 10 ضدیں آتی ہیں، 10 چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ 10 چیزیں آپ یہ تصور نہ کریں کہ یہ جو اگر صفات لازمہ متضادہ میں 10 چیزیں آ رہی ہیں، اسی طرح صفات لازمہ غیر متضادہ کے اندر بھی ہوں گی، ایسی بات نہیں۔ بلکہ صفات لازمہ متضادہ کے اندر جو 10 چیزیں آ رہی ہیں، ان میں سے جو 5 ہیں وہ 5 کی ضد ہوں گی، ان میں سے جو 5 ہیں وہ دوسری 5 کی ضد ہوں گی، تو یہ 10 ہو جائیں گی۔ اب صفات لازمہ متضادہ کے اندر وہ جو 10 چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمس جہر کی ضد ہوگی، نمبر 2 شدت رخوت کی ضد ہوگی، نمبر 3 استعلاء استفلاء کی ضد ہوگی، نمبر 4 اطباق انفتاح کی ضد ہوگی، نمبر 5 اطلاق اسمات کی ضد ہوگی۔ آج ہم جو آپ کو سکھانے جا رہے ہیں، جس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہم ہمس اور جہر کو سیکھیں گے، ہمس اور جہر کو سیکھیں گے۔ اب ہمس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہمس کا لغوی معنی ہے پستی، ہمس کا لغوی معنی کیا ہے؟ پستی۔ جبکہ اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جو صفت کی، کیفیت کی ادائیگی کے وقت جو اس میں کمزوری کی وجہ سے پستی آ جاتی ہے، اس کو ہم ہمس کہتے ہیں۔ کہ حرف کی ادائیگی میں کیفیت میں جو کمزوری کی وجہ سے اس میں جو پستی آئے گی، ہم اس کو ہمس بولیں گے، ہم اس کو
ہمس بولیں گے۔ اب ہمس میں 10 حروف آتے ہیں، صفت ہمس کے اندر 10 حروف آتے ہیں جن کو ہم حروف محموسہ بھی کہتے ہیں، حروف محموسہ بھی کہتے ہیں۔ اب حروف محموسہ کون کون سے ہیں ان کا مجموعہ بتاتا چلوں۔ مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، یہ 10 حروف محموسہ ہیں۔ اب ان کو الگ الگ کریں، ف ح ث ہ شین خ صاد سین کاف ت۔ اب ان کی ادائیگی بتاتا چلوں کہ حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت، یعنی حروف محموسہ کے جو حروف ہوں گے تب ان کو ان کے مخرج سے نکالیں گے۔ اس مخرج سے نکالتے وقت جو ان میں کمزوری آ جائے گی، پستی آ جائے گی، اس پستی کی وجہ سے ہمارا سانس تو جاری رہے گا لیکن آواز کے اندر پستی آ جائے گی۔ مخرج کو جب حروف محموسہ کو ان کے مخرج سے نکالیں گے، ان کو نکالتے وقت جو کمزوری آ جائے گی، اس کمزوری کی وجہ سے آواز تو ہماری جاری رہے گی لیکن اس آواز کے اندر پستی آ جائے گی۔ آواز جاری رہے گی لیکن آواز میں پستی آ جائے گی۔ یہ ان کی ادائیگی ہے۔ اب اس میں احتیاط کیا چیز ہے، نوٹ کیا ہے؟ نوٹ یہ ہے کہ جب ہم حروف محموسہ کو ان کے مخرج سے نکالیں گے، اگر نکالتے وقت ان حروف کے اوپر جزم آ جاتی ہے جس کو ہم ساکن بولتے ہیں، سکون بولتے ہیں، تو اس صفت کی، حروف محموسہ کی جو صفت ہے پستی آنا، وہ صاف واضح ہو جائے گی۔ لیکن جب ان پر ہم حرکات کو لگا دیں گے، زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، ان کو لگا دیں گے تو اتنی صفت اس کی واضح نہیں ہوگی جتنی اس کی وضاحت سکون کے وقت حرف کے اوپر جزم کی صورت میں آئے گی۔ تو اب ہم حروف محموسہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، فحثہ شخص سکت، اب ہم ان کی ایگزامپل کو لے لیتے ہیں، مثال کو لے لیتے ہیں۔ اب فحثہ شخص سکت، آخر میں جو کاف اور تا ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی میں آخر میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ اب ہم فا کی مثال لیتے ہیں۔ فا کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے ما قبل کوئی متحرک حرکت کسی حرف پر لگاتے ہیں اور اس کو ہم ساکن کرتے ہیں۔ جیسے فا کی ایگزامپل، حمزہ فا زبر اف۔ میں نے کیا بتایا تھا کہ حروف محموسہ کو جب ہم ان کے مخرج سے نکالیں گے، مخرج سے نکالتے وقت سانس تو ہمارا جاری رہے گا لیکن کمزوری کی وجہ سے ان حروف کے اندر پستی آ جائے گی۔ تو جب ہم نے فا کو ان کے مخرج سے نکالا تو سانس تو ہمارا جاری ہے، جیسے حمزہ فا زبر اف، سانس تو جاری ہے لیکن آواز میں پستی آ گئی ہے، کمزوری کی وجہ سے پستی آ گئی ہے۔ حمزہ فا زبر اف۔ اسی طرح ہا کی ایگزامپل لے لیں، حمزہ ہا زبر اح۔ میں نے کیا بولا تھا، حروف محموسہ میں سانس تو جاری رہے گا لیکن آواز میں پستی آ جائے گی۔ آپ اپنے ہینڈ کو منہ کے آگے رکھیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ حمزہ ہا زبر اح۔ ایئر فلو ہمارے ہاتھ کو ٹکرا رہا ہے لیکن آواز کم ہو رہی ہے کمزوری کی وجہ سے۔ اسی طرح فا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا زیر اف۔ اس میں آواز تو جاری ہے، سانس تو جاری ہے لیکن آواز میں پستی آ رہی ہے کمزوری کی وجہ سے۔ ہا کی ایگزامپل لے لیں، حمزہ ہا زبر اہ۔ اس میں سانس جاری ہے لیکن پستی آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ شین کی ایگزامپل لے لیں، حمزہ شین پیش اش۔ اب سانس جاری ہے لیکن ادائیگی میں، مخرج کی ادائیگی میں کمزوری کی وجہ سے پستی آ چکی ہے۔ اسی طرح خا کی ایگزامپل لیں، حمزہ خا زبر اخ۔
سانس جاری ہے لیکن آواز میں کمزوری کی وجہ سے پستی آ گئی ہے۔ صاد کی اگزامپل لے لیں آپ، حمزہ صاد زبر اس، اس اس اس، سانس جاری ہے پستی آ گئی ہے کمزوری کی وجہ سے۔ سین کی اگزامپل لے لیں، حمزہ سین زیر اس، اس اس، سانس جاری ہے لیکن آواز میں کمزوری کی وجہ سے پستی آ رہی ہے۔ اب کاف دیکھ لیں، کاف میں اک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، حمزہ کیف زبر اک، اک، حمزہ کیف زبر اک، اک اک، اس میں سانس تو ہمارا رک رہا ہے لیکن پستی بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تا دیکھ لیں، حمزہ تا زبر ات، ات 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 ات، اس میں سانس بھی تھوڑا سا رک رہا ہے لیکن پستی زیادہ آ رہی ہے، ات ات، آواز ہی ختم ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم حروف محموسہ کو اچھی طرح سیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں جہر کی بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ جب ہم محموسہ کے 10 حروف نکال دیں گے تو جہر میں جو باقی 19 حروف ہوں گے ان کی پہچان ہو جائے گی، اور ہمارے لیے ہمس اور جہر کی جو ضد ہے سمجھ آ جائے گی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جہر کی صفت کو رکھیں گے، اس کا بیان رکھیں گے۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہے تو براہ کرم آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھ کر، سمجھ کر، اس پر پریکٹس کرنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ میں حوصلہ افزائی کر دیں، اور اپنے احباب کو، اپنے جاننے والوں کو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، باقی ویڈیوز کو بھی شیئر کریں، تاکہ کتاب اللہ کو مخارج اور ان کی صفات کے ساتھ صحیح پڑھنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مجرم نہ بنیں، بلکہ جب ہم مخارج کو سیکھیں گے، صفات کو بھی سیکھیں گے، تو کتاب اللہ کو پڑھنے کا صحیح حق ادا ہو سکے گا، جو کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث رحمت ہوگا۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں سے نوازے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔